سورۃ الانفال آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آیت نمبر 11 تک جو ہم نے پڑھا، اسپیشلی آیت نمبر 5 سے، کہ کس طرح جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے انسان تو اللہ اس کی غیب سے کس طرح مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو ایک حکم دیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے، اس پر بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ 1000 فرشتے یا ایک فرشتہ اگر اترتا ہے اللہ کے حکم سے تو اس کے لیے آپ کو اور مجھ کو پہلے ایکشن کرنا پڑے گا، پھر اللہ کی طرف سے ہماری کتنی مدد ہوگی، کیسے مدد ہوگی، یہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو نبھائیں گے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کہاں اٹھنا ہے اور کس انداز سے اٹھنا کہا گیا۔ اگر کوئی آرمی ہے تو اس کو فزیکلی اپنی جان گنوانی پڑتی ہے، اپنی جان کے نذرانے کے لیے، گواہی دینے کے لیے اس کو میدان میں آنا پڑتا ہے۔ ہم جیسے سویلین ہیں تو ہمیں حق بولنا پڑتا ہے، اور ہر طرح سے آپ اور ہم کون کون سی قربانی دیں یا لوگوں کا کس طرح سے ہم بھلا کر سکیں، تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی، جس پر اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ نے ہر ایک کو جو وعدے دیے کہ کس طرح اللہ قدم تک کو جما دیتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، ہمیں جب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے سب سے پہلی تو یہی وسوسے اپنی نفس کے اور شیطانیت کے ہوتے ہیں کہ جی ہم سٹیبل نہیں رہیں گے، تو اس کا بھی وعدہ آ گیا کہ میں سٹیبل رکھوں گا تم کو۔ تو آپ بتائیے نا کہ پھر اب کون سے وعدوں کی کمی رہ گئی اللہ کی؟ اللہ نے ہم سے کون سے وعدوں میں کمی کی؟ اور انشاءاللہ آپ پریکٹیکلی لائف میں دیکھیں گے کہ ایسے مدد آتی ہے، چھوٹے معاملے میں، بڑے معاملے میں، اگر آپ سچے ہیں، آپ جمے ہوئے ہیں اپنے موقف پر، تو اللہ آپ کی غیب سے مدد کریں گے۔ بس اللہ ہم سے راضی ہوں اور ہمیں بھی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ اب جناب جو آیت نمبر 12 ہے، یہ بھی بڑی انٹلیکچول ہے سمجھنے کے لیے کہ کام تو بندے نے کرنا ہے لیکن اللہ ساتھ دیں گے۔ تو اللہ اپنے فرشتوں کو جو کہا کہ میں 1000 فرشتے بھیجوں گا جو تمہاری مدد کریں گے، یہ ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 9 میں، 9ویں آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ بے شک میں مدد کروں گا تمہاری 1000 فرشتوں سے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک اور کیا بات بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ یوں لکھا ہوا ہے کہ از یو ہا، جب وحی کی رب کا آپ کے رب نے الل ملائکہ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت ہی سمجھنے والی آیت ہے اور آپ کے لیے اور میرے لیے بھی بڑی مفید ہے کہ جب وحی کی آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف، اب کیا وحی کی؟ دیکھیں، فرشتوں کی طرف اللہ نے وحی کر کے کہا کہ انی معکم، یہ کہ اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا، پس ثابت قدم رکھنا ایمان والوں کو۔ سمجھ آئی بات؟ ہم نے سمجھا کہ شاید ہم عربی غلط پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے پھر ترجمہ بھی دیکھا، پھر عربی بھی دیکھا کہ اگر ایسے ہی رینڈم ہم پڑھتے ہیں عربی تو ہمیں لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں لکھا، ہم نے غلط تو نہیں پڑھ لیا کہ اللہ نے وحی کی فرشتوں کی طرف کہ تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا۔ یعنی ہم نے سیدھی بات یوں سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ نے فرشتوں کو وحی کی کہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا اور ایمان والوں کی مدد کرنا۔ یہاں دیکھیں کیا رہا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو وحی کی، جب ہم نے فرشتوں کو وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اے فرشتوں، یعنی ہم نے کہا فرشتوں سے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ نے کہا تم ثابت قدم رکھنا ایمان والوں کو۔ یعنی آپ دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ اللہ فرشتوں کے ساتھ ہیں اور بندے کی مدد کرتے ہیں جو بندہ اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ بار بار سمجھنے کی بات ہے، اپنے بچوں کو بتانے کی بات ہے، اپنے پیاروں کو بتانے کی بات ہے کہ بچوں، پیاروں، ایسے ہی نہیں خدا مل جاتا، اٹھو گے، نکلو گے، بڑھ کر کچھ کرنا چاہو گے تو اللہ کی فرشتوں کی سب کی مدد آئے گی، اور پھر اللہ ہمارے
ساتھ جو اللہ کہہ رہے ہیں یعنی اللہ کی مدد شامل حال ہوگی جب ہم کھڑے ہوں گے. اور سیکنڈ پوائنٹ دیکھیے، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ سألقی فی قلوب الذین کفروا، جلد میں القا جلد میں ڈال دوں گا دلوں میں کفر کرنے والوں کے الرعب، رعب بھی ڈال دوں گا. یہ دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جب انسان کسی بھی کام کے لیے حق کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کو یہ ڈیوٹی دے رہا ہوں کہ تم ان کے ساتھ ان کو ثابت قدم رکھنا، یعنی ان کے دل کو غم بھی مت دینا، کیونکہ دیکھیں اس میں کہیں پر نقصان بھی ہوتا ہے، پھر فتح بھی ہوتی ہے، پھر کہیں غم بھی لگتے ہیں، پھر خوشی ملتی ہے. ضروری تو نہیں نا کہ ہم یہ کہیں کہ جی ایمان والوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ملے گا، کوئی لاس نہیں ہوگا. کہیں کہیں تو ہمارا لاس، بظاہر لاس ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے. کہیں کہیں ہماری پٹائی ہمارے لیے فتح کے دروازے کھولتی ہے. تو یہ تو انسان جب زندگی گزارتا ہے تو تب جا کر اسے علم ہوتا ہے کہ بظاہر میں سمجھا تھا کہ میں ہارا ہوں، لیکن دراصل وہ میری جیت تھی، یا اللہ مجھے اور مضبوط کرنا چاہ رہے تھے. اور یہاں بھی ہم نے جو پچھلی آیت بھی پڑھی وہ یہی تھی کہ اللہ تم کو ایک اچھی ٹیم سے لڑانا چاہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ اچھی ٹیم سے تمہیں لڑانا چاہ رہے تھے کہ تاکہ تم خود بھی ہمت والے اور محنتی اور بہادر اپنے آپ میں بھی خوشی محسوس کرو. تو اس لیے آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ تمام باتیں میرے اور آپ کے لیے ہے. یہ ویسے تو بظاہر قصہ ہے، لیکن جب یہ نصیحت نامے کی زینت بن گیا، بظاہر تو یہ ایک قصہ ہے، لیکن جب یہ نصیحت نامے کی زینت بن گیا، جب یہ قرآن کی آیت بن گئی، تو پھر یہ میرے اور آپ کے لیے تھی بات کہ اللہ کی مدد تو ایسے آتی ہے کہ جو آپ کے گھر میں کفر کی روش اختیار کر رہا ہے. گھریلو معاملات کو تو ہم تو لے جائیں گے نا، جبکہ دنیاوی سطح پر یونیورسل لیول پر آپ اس کو لے جائیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جہاں بھی کفر کرنے والے ہوں گے تم اگر مومن بن کر دکھاؤ گے تو اللہ تمہیں رعب عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور انشاءاللہ آپ لائف میں دیکھیں گے کہ آپ کی اوقات کچھ نہیں ہوگی، میری اوقات کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ وہ کام کرا دیں گے آپ حیران رہ جاؤ گے کہ جی میرے منہ سے کیسے نکل گیا. کیا اللہ کی مدد ایسے آتی ہے کہ بغیر نوٹس کے، بغیر تیاری کے اگر کوئی بھیڑ جائے، کوئی بحث پر آ جائے تو اللہ آپ کو وہ آیتیں یاد دلا دیں گے جو ٹو دا پوائنٹ اکارڈنگ ٹو قرآن ہوگی اور آنسر ہوگا، اور آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ آنسر دینا تھا. جو یہ جھوٹ بات بول رہا ہے اللہ رسول پر، اس کے کمپیریزن میں آپ کے پاس اس کے اپوزٹ، بالکل اس کے خلاف آیت جا رہی ہے اور وہ آپ کو یاد بھی نہیں ہوگی اور اللہ آپ کو گیپ سے یاد دلائیں گے. ہماری تو ایسی مجادلے ہو رہے ہیں، ہمارے تو ایسی بحث و مباحثوں میں ہم ایمان والے اور کفر کرنے والوں میں الجھے ہوئے ہیں. تو چاہے آپ کے بڑے سے بڑے کوئی علماء ہو، چاہے کوئی بڑے سے بڑا لیڈر ہو، چاہے کوئی گھر کا بڑا ہو، اللہ آپ سے وہ کام کرائیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ واقعی کوئی اوقات نہیں میری، اور اللہ آپ کو رعب عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ نے کہا کہ اے فرشتوں تم ایمان والوں کو ایک تو ثابت قدم رکھنا کہ یہ بیک آؤٹ نہ ہو، کیونکہ یہ نکل کھڑے ہوئے ہیں، تو اب ان کو سٹیبل رکھنا. دیکھ لیجئے اللہ جنت دینا چاہ رہے، اللہ اتنا زیادہ ہم کو اور آپ کو جنت دینا چاہ رہے ہیں، بس تھوڑی سٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور نیکسٹ پوائنٹ جو ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کے دلوں میں تمہارے لیے رعب ڈالیں گے تمہاری محنت کی وجہ سے. اب جناب تھرڈ پوائنٹ جو میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے، فَضْرِبُوا، تم نے کیا کرنا ہے؟ ضرب لگانی ہے، زبردست، خوب جڑ کے مارنا ہے، فوق الاعناق، ان کی گردنوں کے اوپر، یعنی زبردست مارنا ہے ان کی گردنوں کے اوپر. بظاہر تو یہ وہ لڑنے والی آیتیں تھیں
میدان کی آیتیں تھیں، جنگ کی آیت تھی، مار پٹائی کی بات تھی. آج ہم دیکھتے ہیں فائرنگ ہوتی ہے، بم بلاسٹ ہوتا ہے، بہت سے دوسرے اتنے زیادہ چیزیں نکل آئی ہیں ٹیکنیکلی کہ فوق الاعناق کا معنی آپ یہ لیں گے کہ وہ جواب دو، وہ حربے استعمال کرو جس کو کہا جائے گا کہ گردن پر مارنا، کہ وہ نہیں ایک کاری ضرب لگتی ہے. ایک ایسی آیت آپ اپنے شوہر کو، باپ کو، گھر والوں کو، عالم کو سناتے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ پھر اس آیت کا جواب دے دو، تو یہ بھی ایک با محاورہ گردن پر ایک ضرب لگانے کے برابر ہے، کیونکہ یہاں پر تو میدانی جنگ کی بات ہو رہی ہے. اب جب ہمیں سنایا جا رہا ہے تو یقیناً نصیحت نامہ ہے، تو جب گردن پر مارنے کی بات آئے گی تو علم حاصل کرو کہ جب کوئی اللہ رسول پر جھوٹ کہے یا جب کوئی قرآن کے خلاف بات ہو تو تمہارے پاس وہ آیتیں اور علم ہو جس کی وجہ سے تم ان پر بڑی زبردست ضرب مارو، تم ہچکچاؤ نہیں، تمہاری زبان لڑکھڑائے نہ. اور وَضْرِبُوا مِنْهُمْ، اور مارو ان میں سے ان کو کل بنان، پور پور پہ مارو کہ یہ تل ملا جائیں، ان کی ایک ایک چیز ان کو سمجھ آ جائے کہ ہمارے پاس بھی قرآن کا علم کتنا ہے اور تم بے وقوف کسی کو بنا نہیں سکتے. اور ہم نے لوگوں کو بھی اویئرنیس دینی ہے، ہمیں یہ نبیوں والا کام کرنا ہے، اور ہمیں اسپیشلی ہم کو بیسک عربک عام کرنا ہے، ایزی فارم میں، نہ کہ خدا کا واسطہ اس کو مشکل مت بناؤ. دربا دربا دربو دربت دربتا کی ضربیں مت لگوانا سکھاؤ. وہ ٹھیک ہے بعد میں لگوا لو، بہت ضروری ہے، وہ بھی بہت کام آئیں گی، لیکن پہلے ان کو بیسیکلی قرآن اٹھانے والا تو بنا دو نا. اٹکا دیتے ہو اپنی گرامر کے چکروں میں. تو اللہ کا واسطہ گرامر بہت اچھی چیز ہے، علم حاصل کرنا تو ہر چیز کا بڑا اچھا ہے. اول تو اللہ ہمیں پازیٹیوٹی نصیب فرمائے، لیکن اللہ کا واسطہ قرآن سکھانے کے لیے ان کو پہلے گرامر میں مت الجھاؤ، پہلے بیسک ان کو بتاؤ، یہ سمجھ لیں اٹھانا. پھر بے شک جن کے پاس جتنا بڑا پیالہ ہے، جتنی ہمت طاقت ہے، یہ گرامر بھی سیکھیں، تجوید بھی سیکھیں، یہ حفظ بھی کریں، لیکن پہلے اللہ کی کتاب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ زبردست پٹائی یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ تم ذلیل و خوار ہوتے ہو، اور تمہاری پٹائی اس لیے ہوتی ہے کہ ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ شاق اللہ و رسولہ، کہ انہوں نے نافرمانی کی، مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی. تو آپ 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ ہم مسلمانوں کو آج اتنی کاری ضرب کیوں لگ رہی ہے، ہم مسلمان اتنے ذلیل کیوں ہو رہے ہیں، ہم کسی پہ ضرب کیوں نہیں مار سکتے ہیں، ہم خود انوینشنز کیوں نہیں کر سکتے ہیں، ہم خود اتنے پیچھے کیوں ہیں کہ ہماری تو ایک سن گلاسز بھی لگتا ہے کہ ہماری فیکٹری میں نہیں بن سکتے. تو جناب غور کیجئے کہ اللہ رسول کی جو مخالفت میں آگے نکل جاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت کس طرح سے ہوتی ہے، یہ آپ قرآن میں پڑھتے چلے جائیں گے. تو وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو مخالفت میں ہوتا ہے اللہ اور رسول کے قانون سے، تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک اللہ بھی سخت سزا دینے والے ہیں. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ تمہاری سزا ہے کہ اللہ تم کو انسانوں سے پٹوائیں گے. یہ جو تم اپنے آپ میں بہت فیوڈل لارڈ بن کر جو بھی بیٹھے ہوئے ہو، کفر کرنے والے کسی میں سے ہوں، چاہے مسلمانوں میں سے ہوں، غیر مسلم میں سے ہوں، جب بھی کوئی اللہ کی آیتوں کا مذاق کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے مقدر میں ذلت ہے اور وہ لوگوں سے پٹے گا. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یہ سن لے کفر کرنے والا کسی بھی طرح کا، جو اگر وہ کفر کرنے والا ہے تو وہ دنیا میں تو انسانوں سے پٹے گا، لیکن پھر آخرت میں بھی ایسے کفر کرنے والوں کے لیے عذابن نار بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو آگ کے ہر طرح کے عذاب سے بچا لے، اور ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے.